اسلام نے فواحشات، زناکاری، اس پہ اتنی سخت قسم کی پابندی لگائی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے منع کیا، زنا سے روکا، تو مسلمانوں سے جب اللہ نے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا، تو کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسلام نے بہت سختی لگائی اس چیز پر۔ برا راستہ، فواحشات، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ یعنی ایک انسان زنا کرے، اللہ نے فرمایا زنا تو دور کی بات، اس کے جو قریب ہے، یعنی نامحرم عورتوں سے بات کرنا، نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا، نامحرم عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھانا، اس سے بھی اسلام نے منع فرما دیا۔ کتنی سختی فرمائی ہے، اور حدیث میں اس کو زنا قرار دیا۔ حدیث میں آتے ہیں انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے، انسان کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ زنا کی باتیں کرنا، اس کو زبان کا زنا قرار دیا گیا۔ برائی کی طرف ہاتھ بڑھانا، اس کو ہاتھ کا زنا قرار دیا گیا۔ گناہ کے لیے چلنا، زنا کے لیے اس کو پاؤں کا زنا قرار دیا گیا۔ کتنی سختی فرمائی اسلام نے اس معاملے میں۔ پاک دامنی، عفت، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور برائی، فواحشات، زناکاری، یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کہا کہ مومن اگر کامل اور کامیاب مومن بننا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، تب جا کے وہ ایک کامیاب مومن بنے گا۔ اگر کوئی اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوگا، اللہ نے فرمایا پھر یہ کامیاب مومن نہیں بن سکتا۔ ہاں، جو جائز راستہ ہے، جو حلال راستہ اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے فرمایا بالکل الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے پاس، باندیوں کے پاس اگر کوئی جائے تو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اللہ نے ایک جائز اور حلال راستہ رکھا ہے۔ لیکن جو حرام راستہ اختیار کرے گا تو اللہ نے فرمایا ایسا شخص پھر کامیاب مومن نہیں ہو سکتا۔ کامیاب مومن ایسا شخص نہیں ہو سکتا۔ کامیاب مومن بننے کے لیے شرط یہی ہے کہ انسان جو ہے برائی کا راستہ چھوڑ دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔